سلیم لے آیا تم آج وہ پیسے سے رکھی ہیں پھر بھول گئے کیا کھلایا گیا تمہیں کون سی دوائی چاہیے کیلیڈیم دے دیں جو ہے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں مجھے یاد تھا میں لے آیا ہوں یہ کریں پھر بسم اللہ میں نے کہا میں تمہیں غالباً دے چکا ہوں وہ کو شو جو ہیں کچھ یہ مورگن کو پڑی ہوئی تھی اوپر ایک باقی تمہیں دے بیٹھا ہوں غالباً یہ ہے یہ تو وریٹر ایلبم میں تھا ہی تمہارے پاس پہلے ٹیوکریم بھی ہے تمہارے پاس رکھ لو بشک لیکن یہ باقی تمہیں دے نہیں چکا مارگن کو وغیرہ ڈسنٹری کو ڈسن بیٹ کافی تھی کٹھی اس طرح کی شیشوں میں انہوں نے بھیجی تھی ہمارے ڈاکٹر حامد اللہ صاحب نے لے لو یہ تو تھا اچھا نعیمہ کا خط مل گیا ہے یاد دہانی کے لیے ان کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ میں کل بھی بتا چکا ہوں یادداشت سے ایک نسخہ جو پرسٹیلا 30 اور پرسٹیلا 1000 اور اشوکا مدر ٹنکچر یہ کچھ عرصے سے اس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں پرسٹیلا صرف 30 دینے سے کئی دفعہ وہ اندر کچھ بیداری پیدا نہیں ہوتی تو میں نے یہ طریق شروع کیا کہ 1000 میں ایک دفعہ 10 دن کے اندر ایک بار اور دن میں 3 دفعہ پرسٹیلا 30 جن پر یہ تجربے ہوئے تھے اور ساتھ اشوکا مدر ٹنکچر اگر اشوکا نہ ملے عام طور پر مغربی ممالک میں اشوکا نہیں ملتی یہ ہندوستان کی بنی ہوئی دوا ہے تو اس صورت میں گوسیپیم مدر ٹنکچر اس کے متبادل کے طور پر دیتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے 4 خطوں کے اقتباس دیے ہیں پچھلے 3 ماہ کے اندر ان 4 خطوں کے ذریعے یہ خوشخبری ملی کہ ایک نے لکھا کہ 1 ماہ کے استعمال کے بعد ہی خدا کے فضل سے امید سے ہوں ایک نے لکھا شادی کے 6.5 سال بعد خدا کے فضل سے امید سے ہوں لیکن یہ نسخہ 6 ماہ استعمال کیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ 1 ماہ کے اندر ہو لمبا عرصہ بعض دفعہ استعمال کرانا پڑتا ہے ایک نے امریکہ سے لکھا ہے کہ شادی کے 3 سال کے بعد خدا کے فضل سے امید سے ہوں اور نسخہ 6 ماہ استعمال کیا یہاں بھی 6 ماہ والا ہی ہے ایک نے بغیر یہ بتائے کہ کتنے دیر استعمال کیا یہ لکھا ہے کہ خدا کے فضل سے اب امید سے ہوں اور نسخہ استعمال ہو رہا ہے پیشاب کے متعلق میں بتا چکا ہوں کینتھرس بہت اچھا اثر رکھتی ہے اگر جلن ہو اور دوسرے جلن میں بھی جو برن سے یعنی آگ سے جلن پیدا ہو اس میں بھی کینتھرس بہت مفید ہے بچے خاص طور پر اگر خدا نخواستہ جل جائیں میں ان کے متعلق پھر بتاؤں گا آپ کو فوری طور پر کیا کیا کارروائی کرنی چاہیے ایک کینتھرس بھی ان میں سے ہے بڑوں اور چھوٹوں سب پر برابر کام کرتی ہے ایک خاتون کو پرانی تکلیف تھی کہ سارا دن پیشاب جب بھی آتا تھا سخت جلن کے ساتھ اور انہوں نے لکھا کہ کسی دوائی سے آرام نہیں ملا پھر یہ نسخہ شروع کیا جو نعیمہ نے ان کو بھیجا تھا یہاں سے کینتھرس 30 والا وہ لکھتی ہیں کہ حیرت انگیز بات ہے کہ تیسری خوراک سے ہی فرق پڑنا شروع ہوا اور مسلسل فرق پڑتا رہا یہاں تک کہ اب میں بالکل صحت یاب ہوں کسی ایک خاتون نے اپنی بچی کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو پیشاب کی شدید تکلیف تھی کینتھرس 30 میں دی گئی تو خدا کے فضل سے بہت جلدی اس کو مکمل آرام آ گیا بالچر کا نسخہ آپ کو
پہلے بیان کر بتا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے ایک صاحبہ لکھتی ہیں میرے شوہر کے سر پر 15 دن کے اندر اندر بال اگائے اسی نسخے سے، لیکن وہ بال اب سفید ہیں. وہ پتہ نہیں وہ کتنے بوڑھے ہیں شوہر اللہ بیٹا جس عمر میں جا کے اگنے اسی کے مطابق ہوں گے نا بال بھی. باقی ایک بات پہلے بیان کر چکا ہوں، وہی جس کو گندگی کھلائی گئی تھی اس کو 3 دوائیں میں نے باری باری دلوائی تھی. ایڑیوں میں درد اور پنجوں میں بھی عموماً آرنیکا اور لیڈم کے مکسچر کو رسپونڈ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کافی لوگ شفا کی اطلاع کرتے ہیں. لیکن جو ریڑھ کی ہڈی کا درد ہے، نہ ریڑھ کی ہڈی نہیں، ایڑی کی ہڈی کا درد، اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہڈی بڑھ چکی ہوتی ہے، نوڈیول سا بن جاتا ہے. اس میں محض لیڈم اور آرنی کا فائدہ نہیں دیتے، ارد گرد گوشت کی تکلیف کو کم تو کر دیتے ہیں مگر شفا نہیں مل سکتی. اس کے لیے کیلکیریا کاپ 30 میں ایک لمبا کورس دینا ہوگا جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے تک جاری رکھیں تو خدا کے فضل سے پھر وہ ہڈی جو باہر ابھر آئی ہو وہ بھی گھل جاتی ہے. ایک میں بتا چکا ہوں سی پی آئی انہوں نے تجویز کیا تھا ٹانگوں اور پاؤں کی کمزوری اور شدید ٹھنڈ. ہاں یہ میں نے تو نہیں کیا تھا سی پی آئی تجویز اس میں 30 طاقت میں. کیوں میں نے کیا تھا؟ ہاں یا آپ نے اپنی طرف سے کیا تھا؟ اچھا کوئی علامت اس میں ایسی ہوگی جس کی وجہ سے سی پی آئی مجھے یاد آئی ہوگی. کیا بات تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہر وقت اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو بچوں کی پرواہ نہیں رہی تھی. یہ اب یاد آ گیا. یہاں جو 3 علامتیں لکھی ہیں یہ وہ ہیں ہی نہیں جن پر میں سی پی آئی تجویز کرتا ہوں. اس لیے میں سوچ رہا تھا کوئی بات ہوگی. اس عورت نے مجھے یہ لکھا تھا کہ حالت اب یہ ہو گئی ہے کمزوری اور وہ تو الگ رہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پر مجھے کوئی اب رحم نہیں آتا، کوئی ان سے تعلق جیسا نہیں رہا جیسے گویا کہ. یہ خاص علامت ہے سی پی آئی کی. اس پر اسے سی پی آئی 30 دی گئی تو بہت خوشی کا خط آیا. انہوں نے کہا تو حیرت انگیز فائدہ ہوگا خدا کے فضل سے. رات کو بچے کا ڈر کر اٹھنا اور پیشاب اس میں آرسنک مفید ہوتی ہے، بہت سا اوقات بہت اچھا سے دکھاتی ہے. اوپیم بھی بہت مفید ہے اس میں. ایکونائٹ اونچی طاقت میں بہت مفید ہے. اب وہ بالوں کی سفیدی کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں سلائنم 1000 دیا کرتا ہوں. خدا کے فضل سے بہت اس کو مفید دیکھا ہے. وقف جدید کے آغاز سے مجھے یاد ہے بہت ایسے مریض جن کے جوانی میں بال سفید ہو رہے تھے ان کو سلائنم نے فوری طور پر فائدہ پہنچایا. اب نعیمہ کھوکھر اپنی ڈائری میں سے لکھ رہی ہیں کہ جن مریضوں کو سلائنم 1000 تجویز کیا گیا تھا 3 ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کنفرم کر دیا ہے، ایک لاہور سے اور 2 جرمنی سے، کہ خدا کے فضل سے اس نسخے کے اثر سے اب بال کالے ہونے شروع ہو گئے ہیں. بال جو کالے ہوتے ہیں تو جڑوں سے شروع ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے. اوپر سے سیاہی تلاش نہ کریں. ان کو اس طرح پھولنا جس طرح ہوتا ہے جسے جوئیں نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں، یوں کر کے بالوں کو جڑوں میں دیکھیں گے تو وہاں نئے بال سے اگ رہے ہوتے ہیں. سفید ہوئے بال کالے نہیں ہوا کرتے. ناخن کی عادت کا میں بتا چکا ہوں. نیٹرم فاس اور نیٹرم میور نے بھی فائدہ دیا. اور بال ایک کسی کے گرتے بہت تھے. اب دیکھیں بعض دفعہ ایک ہی پوٹینسی چھوٹی طاقت میں فائدہ نہیں دیتی، اسے اونچا کرنا پڑتا ہے.
ایسڈ فاسٹ اس کو تجویز کیا تھا 30 میں، اس نے رپورٹ کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا اسے 200 میں کھاؤ اسی کو، تو وقفہ بڑھا دیا بجائے روزانہ کھانے کے، ہفتے میں 2 دفعہ. اور اس کی اطلاع ملی کہ خدا کے فضل سے اب ایسڈ فاسٹ کے بعد بال گرنے بند ہو گئے ہیں. اور بھی کئی دواؤں میں ہیں. تو جو دوا چھوٹی طاقت میں ناکام ہو اسے رد کر دینے سے پہلے ایک دفعہ اس کی اونچی طاقت ضرور دے دینی چاہیے اور تدریجاً دینی چاہیے، ایک دم نہیں بڑھانے کی ضرورت. اگر 30 ناکام ہوئی ہے تو پہلے 200 دیکھ لیں، پھر 200 ناکام ہو تو 1000 دیکھ لیں، اور اگر وہ نہ فائدہ دے تو پھر علاج بدل کر کوئی اور علاج سوچیں. کیوں جی امام صاحب کی بیگم، کیا حال ہے بیٹے کا آپ خدا کے فضل سے؟ کل تو آپ بہت پریشان تھیں، آج لگ نہیں رہی پریشان. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ماشاء اللہ. رات ہی بخار اتر گیا تھا؟ جی. ٹھیک ہے. بستر میں پیشاب کے لیے آرسنک میں بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ لائکوپوڈیم 200 بھی بعض مریضوں میں فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے کئی دوائیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں. ایک دوا جو لکھی ہوتی ہے کتابوں میں اس کو میں نے کبھی فائدہ مند نہیں دیکھا، وہ ایکویزیٹم ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے جو روٹین کے ہومیوپیتھ ایکویزیٹم، اور پتہ نہیں کون سے وہ مریض ہیں جو ایکویزیٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میرے علم میں کبھی نہیں آیا. لیکن دوسری دوائیں ہیں جیسے کہ آرسنک کا میں نے بتایا، اور بھی کئی ہیں جو رات کے پیشاب میں فائدہ پہنچا دیتی ہیں. اوپیم سے بھی بعض دفعہ پیشاب، رات کو پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے، بستر پہ خارج ہونا، اور اس کی وجہ ہمیشہ پس منظر میں کوئی خوف ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہی خوف کہ مجھے پیشاب نہ آ جائے یہ پیشاب لانے کا موجب بن جاتا ہے. جیسے ہکلانا اسی خوف سے پیدا ہوتا ہے کہ میں ہکلانا جاؤں کہیں. جتنا خوف بڑھے اتنا وہ بڑھتا جاتا ہے ہکلانا. تو ان کو میں ایکونائٹ 1,00,000 میں دے چکا ہوں. ایکونائٹ سے تو ابھی تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ وہ فائدہ ہوا ہو، جبکہ بعض دیگر پرانی بیماریوں میں ایکونائٹ 1,00,000 میں دینے سے جو خوف کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. اس میں اب میں آج کل کوشش کر رہا ہوں، یعنی استعمال کر رہا ہوں اسٹریمونیم 1,00,000 میں اور اوپیم 1,00,000 میں. یہ دو آپ لوگ بھی پیش نظر رکھیں. ہکلانے کے مریضوں کا اگر کوئی علاج مل جائے تو کافی بیچاروں کے لیے ایک نعمت ہوگی، ورنہ اچھے بھلے معقول لوگ مصیبت پڑ جاتی ہے، ان کو بات کرنی ہو تو ہکلانے لگ جاتے ہیں. بعض بیچارے کہتے ہیں پہلے ہم کم ہکلایا کرتے تھے، آج بہت ہکلا رہے ہیں. پہلی ملاقات ہو نا وہ ایکسائٹ ہو کر اثر پڑتا ہے، اور مصیبت پڑتی ہے کہ انسان کو تو دیکھنا پڑتا ہے. جتنا دیکھیں اتنا وہ ایمبیرس ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہکلاتے ہیں. اور سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ بعض ہکلاتے اس طریقے پہ ہیں کہ اگلے کو بے وجہ ہنسی آتی ہے، یعنی برداشت نہیں ہوتی. اور وہ اور بھی خطرناک بات ہے، بدتمیزی کی بدتمیزی، اور اس بیچارے میں جو آواز نکالنی تھی وہ بھی بند. اس لیے ہکلانا دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں کے لیے مصیبت ہے. جو ہکلاتا ہے اس کے لیے بھی اور جو ہکلاتے ہوئے کو دیکھتا ہے اس کے لیے بھی. تو اوپیم ہکلانے والے کو دینی چاہیے مگر دیکھنے والے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹھیک ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا. سمجھے نا آپ؟ یہ باری باری مہینے کا وقفہ، ایک دفعہ ایک خوراک بس. اگر فائدہ دینا ہو تو اسی وقت وہ دکھا دیتی ہے فائدہ چند دن کے اندر اندر، اور ایک دفعہ دکھا دے تو پھر جب دوبارہ بیماری عود کرائے پھر دینی ہے، ورنہ نہیں. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے بیان کیا نا، بعض پرانے خوف جو رہ جاتے ہیں پیچھے، حالانکہ ایکونائٹ کو عارضی فوری دوا بتایا جاتا ہے، مگر میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر فوری خوف پیدا ہوا ہو اور اس کا علاج نہ ہو وقت کے اوپر تو 10 سال کے بعد بھی ایکونائٹ CM میں کام کرتا ہے. ایسے ایک کیس ایک بچے کے متعلق تھا. وہ پارک میں کسی کتے سے سخت ڈر گیا تھا
اور اس کی وجہ سے اس کو لکنت پیدا ہو گئی. اب براہ راست لکنت ایکونائٹ سے ٹھیک نہیں ہوئی، مگر یہ جو معین معاملہ تھا، کتے سے ڈرا پھر لکنت ہوئی، اس کو ایکونائٹ سی ایم کی ایک خوراک نے ٹھیک کر دیا، اور حیرت انگیز ہے. تو عام طور پر میں نے جو دوسروں کو صرف لکنت کے خیال پر دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، مگر معین خوف ایک موقع پر کتے کا ثابت ہوا تو اس سے وہ ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس کو بھی استعمال کر کے نظر رکھنی چاہیے کہ ایکونائٹ سی ایم اگر لکنت میں مفید ہے تو اس کے پس منظر میں کیا بات ہے، تاکہ آئندہ ہمیں پریسکرائب کرتے وقت یعنی اس کی تشخیص کرتے وقت آسانی پیدا ہو جائے. اور کھانے کی الرجیز میں ایکونائٹ کو میں نے بہت مفید دیکھا ہے. جرمنی میں نے بتایا تھا پہلی دفعہ ایک خیال آیا تھا، ایک خاتون کو ہر کھانے سے تقریباً الرجی ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر کہتے تھے گندم کی الرجی ہے، لیکن آلو ٹماٹر ہر چیز کی الرجی ہو گئی تھی، اور وہ خوف زدہ تھی دراصل بہت زیادہ، ہر کھانے سے ڈر دل میں بیٹھ گیا تھا. ایکونائٹ سی ایم کی ایک اکیلی خوراک نے بالکل ٹھیک کر دیا. اب نعیمہ نے لاہور کا ایک کیس لکھا ہے. وہ نا صرف پورا نہیں لکھا گیا تھا، یہ صحیح ہے. وہ ذرا میں نے زبانی لکھا تھا، لیکن خط میں سے دیکھ یہ تحریری لکھا ہے. سبحان اللہ. کیا بات کہتے ہیں، وہ زبانی لکھا تھا، یہ تحریری لکھا ہے. 30 تک کو اٹھایا بیچارے، جن کے گھٹنوں کا علاج کیا کوئی نہیں، اور اس طرح اٹھا دیا ان کو. ہاں جی، یہ کیس ہے لاہور کا. کہتے ہیں پہلے 6 سال سے یا 4 سال سے، انگریزی میں 4 ہے کہ انگریزی میں 6 ہے کہ اردو میں 4 ہے، کیا ہے یہ؟ میرا خیال ہے 4 سال ہی. اچھا، جی. پہلے 4 سال سے آلو، گوشت، پالک اور ٹماٹر وغیرہ کھانے سے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا. بہت علاج کروایا لیکن آرام نہ ملا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے اس بیماری کو جگر کا زخم بتایا، لیکن 1 سال علاج سے کوئی فرق نہ پڑا. اس کے بعد 3 سال تک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے زیر علاج رہا، جنہوں نے گنٹھیا کا مرض تجویز کیا. 3 سال اس کی دوائی، بڑی لمبی ہسٹری ہے اس کی. 3 سال اس کی دوائی کھائی لیکن بیماری بدستور رہی. آج سے 2 ماہ قبل میرے والد صاحب نے آپ کو اس بیماری کے متعلق لکھا. آپ نے یہ تکلیف الرجی بتائی اور ایکونائٹ سی ایم کی خوراک تحریر فرمائی. اللہ کے فضل سے اس ایک خوراک ہی سے مجھے مکمل آرام آ گیا ہے. اور اندازہ کریں کہ یہ جو متھ بنائی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے خام خواہ کی، اس لیے ہر جو کتاب آپ پڑھتے ہیں ہومیوپیتھک کی، اس کو فوراً نہ مان لیا کریں ہوئی. میں نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی کہتا ہے بات تو سارے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جس طرح گیدڑ کرتے ہیں نا، کہ وہ کیا کہتے ہیں، پدرم سلطان بود، سارے کہتے ہیں پدرم سلطان بود. اس طرح یہ عادت پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر عابد کی کتابیں ہیں جو پاکستان میں بہت رائج ہیں، کئی اچھے چٹکلے بھی ہیں، لیکن انہوں نے مشکل ڈال دی ہے. ہومیوپیتھ کو اتنا محدود کر دیا ہے بعض باتوں میں کہ ارد گرد کی ہوش ہی کوئی نہیں، اور وہی دوائیں دیے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے. حالانکہ بہت وسیع ماحول کی اور دوائیں ہیں جو مفید ہیں، جن کی لازماً ضرورت پڑتی ہے، اور بعض ہیں جو کام کرتی نہیں. تو اس لیے ایکونائٹ کے متعلق لمبے عرصے تک میں بھی محروم رہا اس خیال سے کہ ہر ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے کہ فوری علاج اور اس کے بعد کرونک میں بالکل کوئی تعلق نہیں، اس کا کرونک سلفر ہے. مجھے ایکونائٹ کا اس لیے خیال پیدا ہوا کہ بعض مریضوں میں نے ایکونائٹ کو دوا سمجھا، لیکن کرونک ہونے کی وجہ سے سلفر دی، سلفر نے کوئی فائدہ نہیں دیا. پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کرونک بیماری جس کو ایکونائٹ ملنا چاہیے تھا، نہ ملنے کی وجہ سے وہ مستقل بیٹھ گئی ہے. اگر بہت اونچی طاقت میں ایکونائٹ دے کے دیکھیں تو پھر کیا ہوگا. اور خدا کے فضل سے پہلے مریض پر پہلا تجربہ اتنا کامیاب ہوا کہ میں حیران رہ گیا. اور اب یہ ایک کیس ہے، دیکھیں کتنا انوالوڈ ہے، کتنی لمبے عرصے کی تکلیفیں اور پیچ در پیچ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور کتنے سال بنے تھے اس کے؟ 6 سال بنے. ہاں 6 سال.
4 साल से शुरू हुई अल्बोस्ट की एलर्जी, ठीक है। किंग एडवर्ड कॉलेज का इलाज 1 साल करवाया, 5 हो गए, और 3 साल होम्योपैथिक, 8 साल। क्यों जी? बशीर शमस साहब को भी ये तकलीफ है हजूर कि मुख्तलिफ चीज़ें खाने से, कौन से बशीर शमस साहब? सफ़ीर के वालिद जो जी, अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें खाने से उनके हाथों में दर्द होती थी। आज सफ़ीर की उम्मीद नहीं आई है होम्योपैथी क्लास में, वो तो मिस करने वाली नहीं, उनकी जरूरत पूछवाएं, अच्छा, या उनको भी अकोनाइट भेज दें। नहीं, उनका हैं? फ़ोन आ गया था? तो जी उनके वालिद फौत हो गए हैं? इन्ना कब? रात को- इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में? जी फैसलाबाद में, और क्या वो रात को उनका नाम भी गालिबा मलिक बशीर ही था। हाँ, वो अब जर्मनी आ चुके हैं, ठीक है ठीक है, वही फैसलाबाद वाले मलिक बशीर। उनकी मुझे भी थी, वो दूसरे हैं मलिक बशीर। हाँ, इनकी किताबों का बुक हाँ मैं जानता हूँ मलिक बशीर से, फैसलाबाद वाले, मगर ये एक मलिक बशीर लाहौर वाले हैं वो, जिनकी मुझें बड़ी बड़ी यूँ ताव दे के रखते थे, वो भी गालिबन फौत हो गए हैं, ये मुझे याद नहीं रहा मगर बाहर। हाँ, उनका फ़ोन आया था, रात को काफी लेट फोन आया उनको था, फिर 10:30 ताजियत का फौरी तौर पर पैगाम दो। हाँ जी, 10:30 बजे आया था, डेट अच्छा। कही थी अभी फोन आया है कि वो हाँ ज़रूर, मुझे यकीन है कभी उसने क्लास मिस नहीं किया आज तक, इसलिए मुझे ख्याल पैदा हुआ कि ज़रूर कोई बात हुई होगी। हाँ, उनको भी हजूर मुख्तलिफ चीज़ें खाने से उंगलियों के जोड़ों में दर्द होती थी। अच्छा, वो मेरे जब ये हजूर ने बताया तो फिर उनको एकोनाइट दी, तो एक ही खुराक से कहते ठीक हो गई। चिराग तले अंधेरा क्यों है ये बताएं मुझे। आप हैं? क्या? मेरे मौलिश तो आप हैं। इसलिए और अंधेरा इन्होंने किया हुआ है। आपने खाई कभी एकोनाइट सीएम? 1M खाई, आज भी खा के आई। वन आज डेंटिस्ट के जाने डर अच्छा। लगता है, पहले खाई। नहीं, एक दफ़ा सीएम भी खा लो, देखें तो सही क्या होता उसके लिए है, हौसला नुकसान कोई बन- नहीं होगा। हैं? अच्छा खाती हूँ। एकोनाइट सीएम का कभी कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, कभी भी, क्योंकि जितनी देर मैं इस्तेमाल किया अब तो कम से कम 20-25 मरीजों पे कर चुका हूँ, और एक दफ़ा भी किसी ने नुकसान नहीं बताया। खा लो। अच्छा, और ये भी अजीब बात है कि ऐसे मरीजों पे मैंने छोटी भी दी थी, 1000 में काम नहीं किया, बहुत ऊंचा काम किया है, जिससे ये नतीजा निकलता है कि वो बीमारी जो आर्जी हो और ठीक ना हुई हो तो उसे दोबारा बेदार करने के लिए अगर एकोनाइट देना है, चूँकि छोटी ताकत की छोटे असर की दवा है ना, बहुत ऊंचा देंगे तो फिर जाके काम करेगी। इसके लिए इतने साल पीछे पहुंचना छोटी ताकत में मुश्किल है, बहुत ऊंची ताकत हो तो फिर ये लंबा सफ़र कर लेती है। इसलिए एकोनाइट खाओ, तुम्हारा तो कोई 20-25 साल का सफ़र है जो एकोनाइट को इख्तियार करना पड़ेगा। हैं? 15 साल की 20 साल का लीबिया में शुरू हुई थी, शादी के बाद 80 में शुरू हुई थी, ये 15 साल तकरीबन हुए। नहीं थी, लीबिया में थी ना जी, जब ये पहली दफ़ा जो खत 80 मिला था 80 में। सीरी का। 80 में जी। जाने से पहले थोड़ी शुरू हो गई थी, फिर वहाँ भी दवाई दी थी आपने। अच्छा, जाने से पहले शुरू हो चुकी थी। जी जी, ठीक है। 80 में किस सन में? 80 में? 80 में जी। और 15 साल हो गए पूरे। करना चाहिए जिसको पस मंज़र में खौफ था गालिबन जाने का। नहीं नहीं जाने नहीं, बस मंजर में शादी का खौफ था, शादी के बाद हुआ ही है ये तकलीफ, है ना? सही बात है जी। हाँ बालों को होता है ना, शादी की झिझक बैठ जाती है, इसलिए। खैर आगे चलते हैं अब। एक और केस भी, ये वही है शायद जिसका पहले जिक्र आ चुका है, एलर्जी का, जिसका तफसीली जिक्र आपने अब बताया है। बवासीर का तो आम रोज़मर्रा का नुस्खा यही है कि सल्फ़र और नक्सवामी का 30 दें, और नक्सवामी का 30 को उसमें भी बहुत मुफीद देखा है मैंने, हाइटिस हर्निया में। अगर नक्सवामी का कुछ अर्सा खिलाते रहें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ इसके आयरिस टेनिक्स या हों जो इसकी दवाएं जो हैं, आयरिस वर्सिकलर, टेनिस नहीं वर्सिकलर,
और दूसरी जो है एक तेज़ाबियत की दवा, नहीं नेट्रम फोर्स नहीं वो आप नहीं बोल रहे हो, हाँ नहीं आर्सेनिक अब कुछ भी नहीं, ये भी नहीं, आपको आनी नहीं याद, मुझे पता है कि नहीं आएगी आपको, वो आपने बताई नहीं होगी। बताई हुई है, ज़िम्मन बताई हुई है गालबन, मैं इस्तेमाल किया करता था उसको, वो ख़ास इसके लिए है, खटास के लिए, मैदे की खटास के लिए, वो याद आएगी फिर मैं बता दूंगा। कल एक फ़ोन आया था, बच्ची है, उसको थायराइड अंडर एक्टिव है हजूर। अच्छा जी, ठीक है, फिर क्या करना है उसका? पूछ रहे थे दवाई, मैंने कहा अगर मौका मिला तो मैं आपकी थायराइड जो अंडर एक्टिव है उसकी इलामतों का इलाज करें। अगर उसके नीचे में ओबेसिटी पैदा हो गई है, उसके नतीजे में मोटापा की तरफ मैलान है, तो फिर ग्रेफाइट्स दें पहले, समझ गए, और बाद में कैलकेरिया काब, ज़हनी तौर पे थोड़ी वीक है। ग्रेफाइट्स और बेटा काब बेहतर जी, ऊँची ताकत में खिलाएं, बेहतर जी, दोनों ओबेसिटी की भी हैं और ग्लैंड्स की भी, बेहतर जी। समझ गए, समझ गए। जी सर। अब दूसरे हिंट्स शुरू करते हैं। कल वाला कागज ही कहीं घूम गया शायद, जिस पे मैंने कुछ इलामतें लिखी हुई थी ना, हैं? अच्छा नजर आ रहा है जेब से कुछ? आपने डाला था जी। अच्छा अच्छा, शाबाश, तुम्हारी जेबों में बड़ी नजर रहती है। ज़ाती वसीयत का लिखा हो कुछ, है बहाल पैसों की बात। मैं तुमने अंदर जाके देखा किस तरह है? फोल्ड कर रहे थे, लगता था शायद जेब में डाल रहे हैं। यहाँ से जाते वक्त जरूर आप ये देखो जरा, हैं? फिर पैसे गड़बड़ है, कोई आज है बात है ना, हाँ हाँ, लेकिन इस मुल्क के पैसे नहीं है ये है। सिलेंडर का बार खाली नहीं गया बाहर आज। घर आके भी बताया हुजूर ने पेपर। क्या? इन्होंने मुझे घर आके ही बताया कि हुजूर ने वो पेपर जेब में डाल लिया। अच्छा, हद हो गई, ये तो अब दोनों इकट्ठे बैठ के तभी दोनों का एक ही हाल है? अच्छा, आपको मैं बच्चों के मुतालिक कुछ बता चुका था ना, समंदर के किनारे के मुतालिक दमा और समंदर के किनारे का असर, इस पे मैंने आपको क्या क्या बताया था, किसी को याद है? हाँ, आरफा हैं? नेट्रम में उससे तकलीफ बढ़ती है और और कम भी होती है। ब्रोमियम में जी, और ब्रोमियम में जितना दूर जाता है उसको फायदा होता है। नहीं बढ़ती है, बढ़ती है, पास फायदा रहता है। अपोजिट है नेट्रम में और नेट्रियम मोर के अपोजिट नहीं, इसलिए नहीं अब कह सकते कि नेट्रियम मोर के मुतालिक पहले मेरा ख्याल था कि सिर्फ समंदर के किनारे तकलीफ बढ़ती ही है, मगर बाज़ ब्रिटिश डॉक्टर्स ने ये लिखा है कि इसमें दोनों रुझानात हैं। अगर बाहर तकलीफ़ ना हो और समंदर के किनारे आकर तकलीफ़ बढ़ जाए, उसमें नेट्रियम म्योर भी मुफीद होता है, और इसके अलावा कार्सिनोसिन भी। लेकिन ब्रोमियम भी मुझे पता है कि समंदर के किनारे पर आकर उसकी तकलीफ़, वहाँ वो उसका भी समंदर से ताल्लुक़ है, वो इसके इन मानों में उलट है इन दोनों के, कि समंदर के पास आकर उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ऐसा मरीज़ जिसको कभी दमा ना हुआ, क्या कम हो, सॉरी, फिर वही बात, हाँ कम हो जाती हैं और बाहर जाकर ठीक बढ़ जाती हैं, खुश्की में बढ़ जाती हैं, जो दमे के मिजाज के बरक्स है। ऐसा एक केस मुझे याद है, पाकिस्तान से मुझे ख़त मिला था कि खुश्की पे यानी समंदर के किनारे जब तक कराची रहती है बीवी ठीक रहती है, जब उसे ले आए मुल्तान या भावलपुर के इलाके की बात थी, वहाँ आ जाए तो फिर उसको दमा शुरू हो जाता है।
उसको मैंने ब्रोमियम तजवीज़ की और खुदा के फल से ठीक हो गई। तो ये ऐसा लिखा हुआ है जिसको तजर्बे में भी हमने देखा है कि मुफीद है, वाक़तन सही लिखा हुआ है। और एक दवा है जिसको लाजिमन फ़ायदा पहुंचता है समंदर के किनारे, वो और दवा है मेडोराइनम। तो मेडोराइनम के साथ इसको ब्रैकेट कर लें, ब्रोमियम को, समझ गए? मेडोराइनम और ब्रोमियम दोनों में समंदर के किनारे आकर तकलीफ़ कम हो जाती है, समंदर से दूर हटने पर बीमारी बढ़ जाती है। और ट्यूबरकुलिनम और सल्फ़र की हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। सिल्ली मरीज़ों के लिए समंदर की हवा नुकसानदेह है, ये याद रख लें। और सल्फ़र और ट्यूबरकुलिनम दोनों सिली अमराज की चोटी की दवा हैं, इसलिए बुनियादी वजह वही मालूम होती है। जिसके अंदर सिल का मादा होगा वो समंदर के किनारे एग्रावेट कर जाएगा उसको। जी ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरकुलिनम बात सुनिए, बात गौर से सुन लें। मैं जो आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज न करें। ट्यूबरकुलिनम समंदर के किनारे बढ़ती है, ठीक है। और कौन सी दवा बढ़ती है? सल्फर भी बढ़ती है। और ब्रोमियम, ब्रोमियम को आराम आता है, ब्रोमियम को आराम आता है। नेट्रम और समंदर के किनारे बढ़ती है। कार्सिनोसिन समंदर के किनारे बढ़ती है। सल्फर समंदर के किनारे बढ़ती है। ठहर ट्यूबरकुलिनम समंदर के किनारे बढ़ती है। नेट्रम सल्फ समंदर के किनारे बढ़ती है। मगर नेट्रम सल्फ का ताल्लुक समंदर के किनारे से इतना नहीं जितना नमी से है। हर नमी में नेट्रम सल्फ वाले मरीज़ की दमे की तकलीफ़ ज़रूर बढ़ेगी। और मलेरिया में भी नेट्रम सल्फ उसी वक्त काम करती है जबकि मसलन मुंजी वाला इलाका जहाँ चावल काश्त होते हैं अक्सर नमी रहती है, वहाँ अगर होगा मरीज़ तो नेट्रम सल्फ की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। और नेट्रम सल्फ उन लोगों के लिए भी मैंने मुफीद देखी है जिनको चावल खाने से मैदे में एलर्जी पैदा हो या कोई तकलीफ़ें पैदा हो जाएं, जो गालबन एलर्जिक हैं। मगर बहरहाल चावल का एंटीडोट नेट्रम सल्फ है। और एक और एंटीडोट भी है जो बाज़ दफ़ा नेट्रम सल्फ से भी ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाता है, वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका की एक खुराक दे दें तो जिनको चावल खाने से मैदा बिगड़ता हो वो फ़ौरन ठीक हो जाता है। नक्सवामिका गोश्त खाने का भी इलाज है। तिखे कबाब खाए जाएं तो नक्सवामिका, मिर्चों का भी नहीं, मेरी बात से वो बात कंफ्यूज ना करो, मुझे नक्सवामिका की बात खत्म करने दो। नक्सवामिका तेज़ मिर्च के असर को मिटाने में, मैंने मिसाल दी थी गैम्बिया में जो मेरी ज़ुबान पे मिर्च का छाला पड़ा था, आग लगी हुई थी, किसी चीज़ से आराम ही नहीं आ रहा था। ठंडा पानी जब तक बर्फ़ का ना रखें उस वक्त तक आराम नहीं आता था। नक्स की एक ही खुराक से ठीक हो गया। अब तुमने अपने दांत के दर्द में नक्स खाया था जिसको ठंडे पानी होल्ड करने से आराम मिलता था? हैं? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मिर्चों से ताल्लुक़ था नहीं है ना उसका। तुम्हारे दांत दर्द का मिर्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महज उस इलामत की दवा है या मिर्चों के असर को मिटाता है नक्सवामिका? नक्सवामिका मिर्चों के असर को मिटाता है। और इसी तरह मैदे में चावल वगैरह से जो एलर्जी होकर तेज़ाबियत पैदा होती है उसका इलाज है। और तेज़ाबियत का अमूमी इलाज भी है नक्सवामिका, ठीक है। अब समंदर के किनारे वापस पहुँचो। नेट्रम म्योर और कार्सिनोसिन समंदर के किनारे पर बीमारियों को बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेट्रम सल्फ भी बढ़ा देता है मगर इसलिए कि अमूमन नमी से उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलिनम तकलीफ़ बढ़ा देती है और सल्फ़र भी तकलीफ़ बढ़ा देती है। क्लियर हो गया?
لیکن ٹیوبرکلینم اور سلفر کم نہیں کرتی، جبکہ کارسینوسن اور نیٹرم میور میں کمی بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کنفیوزنگ دوائیں ہیں یہ دونوں. نیٹرم میور اور کارسینوسن ایسے مریض میں مفید ہوں گی جس کو آرام تھا اور سمندر کے کنارے جا کر طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسے میں بھی کام دیں گی کہ سمندر کے کنارے جب تک تھا ٹھیک تھا، جب سمندر سے دور ہٹا تو تکلیفیں شروع ہو گئیں. تو برومیم جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ملتی ہیں اس لحاظ سے، سمجھ گئے ہیں. تو اگر برومیم ناکام ہو پہلے برومیم دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس کی خاص علامت ہے اور وہ عین موقع پر کام کرتی ہے. مگر اگر برومیم کام نہ کرے تو پھر نیٹرم میور اور کارسینوسن ان کو یاد رکھیں. برومیم میں ایک اور علامت بھی ہے جو اس کی پہچان ہے. 11 بجے دیکھیں آپ نے یادداشت ماشاءاللہ. امتیاز تمہیں بھی یاد تھا یا نہیں یاد تھا نا؟ دیکھو کیا حال ہے بشرا کا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کو پیٹ کی ہوا کی تکلیف تھی، کاربوویج دی تھی اس کو؟ جی کاربوویج پھر دی تھی لیکن اتنا نہیں، ہوا بھی تھا فائدہ لائکوپوڈیم بھی دیا تھا، نہیں، کاسٹیکم دیا تھا. نہیں صرف کاربوویج اسی وقت بیچی تھی. اس کے بعد مجھے تو کہہ رہے تھے روفی کا فون آیا تھا کہ کچھ فرق پڑ گیا ہے اس سے، لیکن ابھی تک اسی پھر بھی تکلیف میں ہے. صبح میں نے نہیں پوچھا تھا، رات کو مجھے پتا. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر بچوں کو سمندر کے کنارے کا کنفیوژن دور ہو گیا، یاد ہو گیا سب کچھ، سنائیں. وہ دوائیں جن کو سمندر کے کنارے میں تکلیف بڑھتی ہے وہ کون کون سی ہیں؟ بیسلینیم، ٹیوبرکلونم، سلفر، نیٹرم میور، کارسینوسن. لیکن نیٹرم میور، کارسینوسن، نیٹرم میور، ٹیوبرکلینم. سلفر ٹیوبرکلینم جو ہے وہ ضرور بڑھتی ہے، جی ٹھیک ہے. جی جی. اور سلفر اور بیسلینیم ٹیوبرکلینم ایک ہی چیز ہے. جی، اور نیٹرم سلف بھی ہے لیکن وہ نمی کے لیے مخصوص ہے. میڈورائنم بھول گئے ہیں، وہ تو قریب سے برومیم کے ساتھ ہے. ایم سوری، میڈورائنم میں کم ہوتی ہے. جی. بھول گیا تھا میں، دیکھیں نا اچھا وہ دہرانے کا فائدہ. لیکن میڈورائنم ضرور کم کرتی ہے، جی. نیٹرم سلف اور اس لحاظ سے میڈورائنم اور برومیم ایک بریکٹ میں آئے جی. کرے. اور نیٹرم میور اور کارسینوسن اس کو کم بھی کرتی ہیں، تکلیفوں کو بڑھا بھی دیتی ہیں، جی بڑھا بھی دیتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مریضوں پر اس کا کارسینوسن اور نیٹرم میور کا یہ اثر پڑتا ہے کہ جب سمندر کے کنارے آئیں تو دمے اور خصوصاً دمے والی بیماریاں، ایسی بیماریاں بھڑک اٹھتی ہیں. جی پہلے اگر نہ ہوں اور یہاں آنے پر ہوں جی تو وہ دینی چاہیے. جی اگر سمندر کے کنارے رہنے والے جو عادی ہیں، جی کراچائٹس جن کو کہتے ہیں، وہ باہر جائیں اور تکلیفیں بڑھ جائیں، جی تو ایسی صورت میں برومیم پہلے دیں گے. پہلا علاج ہے جو ذہن میں آنا چاہیے. جی اگر نہ ہو تو پھر نیٹرم میور اور کارسینوسن یہ دونوں استعمال ہو سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اچھا، برومیم کے علاوہ ایک اور دوا جو ہے وہ کون سی ہے جو ضرور کم کرتی ہے؟ میڈورائنم. تو اس چوتھی دوا کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اب بات بالکل واضح ہو گئی. وہ دو دوائیں جو دونوں طرف اثر رکھتی ہیں وہ ہیں نیٹرم میور اور کارسینوسن. وہ دو دوائیں جو ضرور کم کرتی ہیں ان میں ایک ہے برومیم اور دوسری میڈورائنم. 4 ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور وہ دوائیں جو ضرور بڑھاتی ہیں ٹیوبرکلینم اور سلفر. ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ بچے کو سمجھایا جائے یا تنقید، ذرا سی بھی اس پہ تنقید کی جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے بچے ملاقاتوں میں دیکھنے میں آتے ہیں جن کے ماں باپ بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. وہ کیا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ راز نہ کھل جائے.
ذرا سی بات کریں یوں آگے سے یوں کہ ماں کے بدتمیزی کرتا ہے. کچھ تو بد اخلاق ماؤں نے بگاڑے ہوتے ہیں، ان میں ماؤں کا علاج ہونا چاہیے. کوئی بیماری نہیں ہوتی، ویسے ہی بدتمیز کیے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے گھر بعض ایسی مائیں ہیں جو اپنے گھر بچوں کو چیزیں نہیں توڑنے دیتی، وہ دوسرے کے گھر جائیں تو قیامت مچا دیتے ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں آرام سے چپ کر کے. تو ان ماؤں کا علاج ضروری ہے، جو صرف ہومیوپیتھک نہیں، ایلوپیتھک علاج بھی ہونا چاہیے، جو مقابل کی سزا ہے. مگر بچے کو اگر ذہنی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو، بعض نفسیاتی بیماری کی وجہ سے اوور سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں، بعض بچپن کے کسی سلوک سے کے رد عمل میں ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے کون سی دوائیں ہیں؟ 2 دوائیں ہیں جو ان میں عام طور پر مفید دیکھی گئی ہیں. ایک میڈورائنم کی 200 کی طاقت یا 200 1000 اور اونچی، یہ ایسے بچوں کے اخلاق درست کرنے میں بہت مفید ہیں جن کے اندر بنیادی طور پر اخلاقی بیماری نہ ہو بلکہ نفسیاتی الجھن کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہو. اور وہ بچے جو بدتمیز بنائے گئے ہوں ان کا یہ علاج نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ان کو وہ دوائیں دینی چاہیے جن میں حیا کی کمی ہو. بعض ایسی دوائیں ہیں، ہو سکتا ہے ٹیرنٹولا دینے سے ان کو فائدہ پہنچے. ہوتا بھی تیز ترار ہے یوں پھرنے والا. ٹیرنٹولا میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو کمزوری بے انتہا اور جسم پر چیزیں رینگ رہی ہیں، اور بعض دفعہ اوور ایکٹیویٹی. اور اوور ایکٹیویٹی میں آیوڈم بھی کام آتا ہے. لائکوپوڈیم بھی؟ اچھا مجھے اب یاد نہیں، بتایا ہوگا تو پھر ضرور استعمال کریں. کیا کہ یہ ایسے بچوں کے واسطے. اچھا ٹھیک ہے. جی آیوڈین کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی گٹھلیاں وغیرہ ضرور ہوں گی. جسم کمزور، گٹھلیاں بڑی ہوئی اور بھوک بے شمار جو بدن کو نہیں لگتی، یعنی کھانا کھاتا ہے جو وہ بدن کو نہیں لگتا. ان 3 علامتوں کے اکٹھے ہونے سے پختہ پکا آیوڈم کا مریض بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے اس میں ضرور فائدہ دیتی ہے. محض بھوک زیادہ اور پتلا ہونے سے نہیں، وقتی طور پر فائدہ دے جاتی ہے، مستقل نہیں دیتی. بعض بچے ہیں جو بہت تیز ترار اور بھوک کھانا بہت تیز ترار اور گرم، جسم بھی گرم، آیوڈم کا جسم گرم ہوتا ہے، لیکن ان کو نہ گٹھلیاں ہوتی ہیں نہ بھوک لگتی ہے، اس کے باوجود ہوتے ہیں. ان کو پھر دوسری دوائیں ان کے مزاج کے مطابق پورا اسٹڈی کر کے معاملہ کیس پھر ان کو دینی پڑے گی. کوئی ایک دوا معین میرے ذہن میں نہیں ہے جو اس موقع پہ کام آئے. گرم ہو اور تیز ترار ہو. اس میں گرمی کے ساتھ جو سیکیل میں بھی جسم کا گرم ہونا اور تیزی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ سیکل میں نہیں پائی جاتی، کمزوری ہے اس میں بھی. آرسنک بے چینی بھی ہے. اچھا بعض لوگوں کا پیشاب دن رات خطا ہونے لگتا ہے. ایک تو رات کے پیشاب کی دوائیں بتائی تھی نا، ان میں اگر ایک ڈاکٹر نے یہاں تجربہ کیا، کسی بچے نے پیرافین کی بوتل پی لی تھی، تو اس کو اس خیال سے کہ پیرافین کی بوتل پی ہے، اسی کا اینٹیڈوٹ اسی قسم کی دوا سے تیار کی، اور وہ ٹیربینتھینا ہے ہومیوپیتھک میں. تو ٹیربینتھینا دی تو اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو گئی جو بڑے لمبے عرصے سے چل رہی تھی، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی. یہ تو اس نے اس خاص تعلق میں لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ٹیربینتھینا میں یہ علامت، یہ بات پائی جاتی تھی تو اس نے ٹھیک کیا ہے نا. پیرافین سے آخری بیماری ہوئی ہے، تو محض پیرافین پینے والوں تک اس کو محدود رکھنا غیر معقول بات ہے. پیرافین پینے والوں کو دینا نسبتاً غیر معقول ہے، کیونکہ عام طور پر آئسوپیتھی کام نہیں کیا کرتی، الا ماشاءاللہ. یہ الا ماشاءاللہ میں شامل ہے. جس زہر سے جو بیماری پیدا ہو
عام طور پر وہی زہر اسی بیماری کو ٹھیک نہیں کیا کرتا جو اس نے خود پیدا کی ہو. اگر ملتی جلتی کوئی بیماری ہو جو اس زہر کی علامتوں سے ملتی جلتی ہے, وہ زہر ہومیوپیتھی میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اس کا نام ہے ہومیوپیتھی. اور جو ہے آئسوپیتھی, اس کا مطلب ہے نمک سے تکلیف ہوئی ہے نمک دو, فاسفورس سے تکلیف ہوئی ہے فاسفورس دو, پیرافین سے تکلیف ہوئی ہے پیرافین دو. اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی. آئسوپیتھی کے متعلق اکثر ڈاکٹرز نے لمبے تجربوں کے بعد بتایا ہے کہ شاذ کے طور پر کام کر بھی جاتی ہے, اصول کے طور پر عموم کے طور پر یہ کام نہیں کرتی. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے ہومیوپیتھی ہم نے کرنی ہے, آئسوپیتھی نہیں کرنی. ہاں, جن ڈاکٹروں کے تجربے میں آئسوپیتھک فائدے ہوں وہ آپ بے شک استعمال کریں. انہوں نے آئسوپیتھی کے طور پر پیرافین کے توڑ کے لیے ٹیربنتھینا استعمال کی. جو مریض لکھتے ہیں, میں سلیم تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بھی پیر صاحب, جو مریض لکھتے ہیں کہ ہمیں سلسل بول کی شکایت ہے, رات دن بعضوں کہتے ہیں ہمیں وضو نہیں ہوتا, وضو کریں تو پھر نماز سے پہلے دوبارہ پیشاب آ جاتا ہے, ان کے اندر پروسٹیٹ کی بعض دفعہ کوئی علامتیں نہیں ہوتی, کوئی ایسے نقص نظر نہیں آتے, بس وہ بنتا ہے اور باہر نکلنے لگتا ہے. اس کے اوپر ٹیربنتھینا آپ استعمال کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے؟ ایک اور بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مائیں حمل کے دوران جو چیزیں کھاتی ہیں یا جو کچھ کرتی ہیں یا ان کے جذبات پر بعض چیزوں کا اثر پڑتا ہے. پیدائشی طور پر بیمار بچوں کے سلسلے میں ماؤں کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری ہے, کیونکہ بسا اوقات انہوں نے کوئی دوا استعمال کی ہوتی ہے اس دوران جو بچے پر اثر انداز ہو گئی ہوتی ہے. عام طور پر کنجینیٹل بیماریاں مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن اگر پتہ لگ جائے اور وہ چیز دی جائے جو ماں کے اس دوا یا غذا کا توڑ ہے جس نے بیماری پیدا کی ہے, تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس ضمن میں آئسوپیتھی کو بھی مفید دیکھا گیا ہے, کیونکہ وہ ماں سے بچے میں منتقل ہوئی ہے اور بچے نے آگے پھر اس کو قبول کیا, اس کے اثر کو, تو اتنا یہ ڈائلیوٹ سا ہو جاتا ہے کہ آئسوپیتھی نہیں رہتی بلکہ تقریباً ہومیوپیتھی بن جاتی ہے. بارڈر لائن کا کیس ہے. ایسی صورت میں مثلا جن ماؤں کو کلوروفارم کی ضرورت پڑی, ان کے بچوں کی بہت سی بیماریاں کلوروفارم سے ٹھیک ہوئیں. جن ماؤں نے کوئی ڈرگ استعمال کی, اس ڈرگ کی ہومیوپیتھک دوا سے وہ بیماریاں ٹھیک ہوئیں جو بچوں کو لاحق ہو گئیں. اور بعض مائیں ایسی ہیں جو کچھ ایسی دوائیں استعمال کرتی ہیں, ہارمونز وغیرہ, جن کے نتیجے میں ان کے بچوں کے مثلا بے ضرورت بال اگنے لگتے ہیں, اور وہ ان کا علاج مشکل ہوتا ہے صرف معروف چند دواؤں کے. میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, بعض دفعہ تو الٹا اثر ہوتا ہے. نیٹریمیور سی ایم کے متعلق بعض ہومیوپیتھ نے لکھ دیا تھا اور میں خام خواہ قابو آ گیا. انہوں نے لکھا تھا کہ نیٹریمیور سی ایم دو, جسم پہ چہرے پہ جو لڑکیوں کے بال اگتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کئی ایسے خط آئے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو انہوں نے بددعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں. تھوڑے تھوڑے بال تھے, اتنے بڑے بڑے اگنے شروع ہو گئے, سارا چہرہ بھر گیا, مصیبت پڑ گئی, یعنی کیا دوا دے دی ہے. تو اس کو فوراً روکا. سولائنم 1,00,000 میں نسبتاً زیادہ مفید ثابت ہوئی, مگر پھر بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے. میرا یہ تاثر ہے کہ اگر ماں کا جائزہ لیا جائے, طبی معائنہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ حمل کے دوران تم کیا کیا چیزیں استعمال کرتی رہی ہو, تو جو چیزیں مردانہ ہارمون کو زیادہ بڑھاتی ہیں وہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کے جسم پہ بال بھی پیدا کر دیں گی.
اس لیے اس کا علاج ضروری ہے. اس کا ایک نسخہ میں نے ہارمونز کے ذریعے بنایا پھر, اور وہ بالعموم کچھ نہ کچھ مفید دیکھا گیا, اس کا نقصان کوئی نہیں. وہ میل ہارمونز جو آج کل ایلوپیتھک علاج میں استعمال ہوتی رہتی ہیں, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کتنے بچوں کو یہاں دے جاتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں. کوئی اور بیماری ہو, ہارمونز فوراً دے دیتے ہیں. اس کے بد اثر سے اگر یہ بیماری پیدا ہو گئی ہو تو یہ دوا مفید ہوگی. جو نسخہ بنایا, کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر صاحب؟ ہیں نہیں پروین سے بنائی ہے نا اس کا. پروین سے, ہاں پرووینم, ہاں وہ خود بنائی ہے نا ہم نے, تو پرووین ہے اصل وہ ہارمون. میل ہارمون پرووین ہوتی ہے, ان کو ویسے اصل یہ نام ہے. تو پرووین کیوں انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ پروجیسٹینم ہے وہ, پروجیسٹروجن. جی پروجیسٹروجن, جی کریکٹ, پروجیسٹروجن, ٹھیک ہے. جی میل ہارمون. اور اس کے ٹیکے بھی استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی جی. وہ کسی رئیس تھے ملتان کے, ان کے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا مجھے, بہت قابل فزیشین تھے لاہور کے, کرنل کا نام تھا. انہوں نے لطیفہ سنایا کہ وہ آئے اور ان کا اصرار تھا کہ میں انہیں کوئی بہت طاقت کی دوائیں دوں. تو انہوں نے پروجیسٹینم کے ٹیکے, اسی کے ہوتے ہیں وہ ٹیکے یا کچھ اور چیز کے, ٹیسٹوسٹیرونز. پروجیسٹرون, دیٹس رائٹ. پھر پڑھیں ذرا دوبارہ. ٹیسٹوسٹیرونز اینڈ پروجیسٹروجن ایکچولی وہ جس طرح عورتوں کے ایسٹروجن ہوتے ہیں نا. پروجیسٹروجن ہارمون ہے. جی حضور. اور جو ٹیکے ہیں وہ ٹیسٹیورونز کچھ جی, اس اس کا نام کا تھا. ٹریڈ نیم ہے, مختلف ٹریڈ نیمز ہیں. وہ کہتے ہیں, مجھے یاد آ رہی ہے بات, نام پورا یاد نہیں تھا مگر واقعہ یہی ہے کہ وہ ہارمون دے دی جو میل ہارمون ہے, اور وہ ان کے لیے مفید ہوئی. کچھ عرصے کے بعد آئے بڑے سخت ناراض کہ آپ نے کیا ظلم کر دیے میرے اوپر, میری بیوی کو کیا حال ہو گیا, دیکھ لیں آپ. انہوں نے کہا میں نے تمہاری بیوی دیکھی نہیں, آئی نہیں پہلے, میں نے کیا ظلم کرنا ہے. وہ پردے تو ویسے جو مرضی کریں, پردہ چہرے کا بڑا صف کراتے ہیں بعض لوگ صاحب. انہوں نے کہا اٹھا دو نقاب. اٹھائی تو پوری داڑھی اگی ہوئی. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا, میں نے کہا یہ عورت نہ تم پہلے لے کے آئے میرے پاس کبھی, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتا وہ جو دوائی آپ نے مجھے دی تھی نا وہی میں نے اس کو کھلائی. اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا. تو ہارمونل ٹریٹمنٹس بہت خطرناک چیزیں ہیں, ذرا سا زیادہ کر دیں تو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. بعض بچیوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی, ان کو فیمیل ہارمونز دے دیتے ہیں اور ان کو نمفومینیا کرا دیتے ہیں. بعض ہسٹیریکل ہو جاتی ہیں, بے شمار بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, عجیب و غریب ان کے اندر آثار ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہارمونل ٹریٹمنٹ جب تک چوٹی کا کوئی ماہر نہ ہو جس کے تجربے میں یہ چیزیں آئی ہوں, اس سے نہیں کرنی چاہیے استعمال. تو ہمارے ملک میں تو عام ملتا ہے, بہت تو میڈیکل پرسکرپشن کے بغیر بھی ملتی ہیں دوائیں, اور جو عطائی لوگ ہیں وہ تو عام استعمال کرتے رہتے ہیں. تو ہومیوپیتھس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہارمونل ٹریٹمنٹ کے جو نقصانات ہیں ان کو قابو کرنا مشکل کام ہے, مگر انہی ہارمونز کو اگر کبھی دوا بنا کر دیکھیں جن سے بیماری پیدا ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے آئسوپیتھی یہاں کام کر جائے. ٹھیک ہے. اب میں بچوں کی بعض اور بیماریاں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر جل جاتا ہے خدا نخواستہ کوئی بچہ تو فوراً کیا دیں گے آپ اس کو؟ رسٹاکس 1000 میں فوری علاج کے لیے, اور وہاں لوشن کے طور پر کیلنڈولا لوشن اس میں بہت شہرت رکھتا ہے. اور اگر کچھ اور میسر نہ ہو تو صابن کی کریم اور یا مٹی کا تیل, اس کا پھایا رکھا جائے تو یہ فوری طور پر بھی مفید ہے اور دیر پا اثر بھی رکھتا ہے, زخم کو بگڑنے سے روکتا ہے. یہ ایسی جو صورتوں میں ہے کہ جہاں میڈیکل ایڈ مہیا نہ ہو,
अगर डॉक्टर या अस्पताल करीब हैं तो जले हुए बच्चे को फ़ौरन वहाँ पहुँचाना चाहिए, मगर बीच के अरसे में जो इलाज करना है वो ये मैं बता रहा हूँ आपको। होम्योपैथिक अद्विया के तौर पर आर्निका उसके शॉक को दूर करने के लिए और ज़ख्म को ताफुन से बचाने के लिए, और रस्टॉक्स उससे पैदा होने वाले छालों और जलन को कम करने के लिए। रस्टॉक्स 1000 में मैं दिया करता हूँ जिसको मैंने मुफीद देखा है, और 7 कैंथरिस 30 दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा शुरू में आधे घंटे के बाद चंद खुराकें, ये बहुत मुफीद पाई गई हैं। जो बच्चे मोटे हों उनके लिए अमूमन उनकी अक्सर बीमारियों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा उनके काम आती है वो 2 दवाएं खसूसियत से शोहरत रखती हैं, एक ग्रेफाइट्स और एक कैलकेरिया काब। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज किया जाए अगर बहुत मोटे बच्चों का, तो जवानी से पहले पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हो जाती है, वरना फिर एक दफ़ा जब बढ़ जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इनको काबू करना। ये रफ्ता रफ्ता बढ़ाना मुफीद है। ग्रेफाइट्स और कैलकेरिया काब को भी राइजिंग पोटेंसी में देना चाहिए। राइजिंग पोटेंसी की इस्तिलाह में आपको समझा चुका हूँ। शुरू में 200 की चंद खुराकें दी, या 30 से शुरू करें तो चंद खुराकें 30, फिर 200, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 50 हो तो सही, वरना फिर 1 लाख। और एक और चीज़ बच्चों में अमूमन मिलती है, स्कूल या हस्पताल छोड़े जाने से खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। शुरू में जब स्कूल जाते हैं तो घबराते हैं बहुत सख्त, बाज़ों की चीखें निकल जाती हैं, बाज़ों के माँओं को बाकायदा ड्यूटी देनी पड़ती है। उसमें फास्फोरस जब काम करे तो जादू की तरह काम करती है। 200 ताकत में एक खुराक बच्चे को खिला दें, सारा खौफ दूर हो जाएगा, वो आराम से खेलने लग जाएगा। और एकोनाइट भी इस्तेमाल हो सकती है। एकोनाइट के अलावा ओपियम और कार्सिनोसिन को भी बच्चों के खौफ दूर करने में काफ़ी काफ़ी ताकत हासिल है। एकोनाइट, ओपियम और एकोनाइट तो मैंने बताया ना, आम तौर पर खौफ, शॉक्स, चोटें, उनके बाद इससे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये खुदा के फजल से बद असरात को दूर कर देती हैं। कार्सिनोसिन भी खौफ के साथ एक ताल्लुक़ रखती है, पहले भी बता चुका हूँ कार्सिनोसिन का। अब बच्चों की बीमारियों में बाज़ दफ़ा होम सिकनेस होती है जो बड़ों में भी होती है, दोनों के लिए मुश्तरक है। मगर एक बच्चे को आप किसी जगह ले जाएं तो सख्त बेचैन रहता है, वापस जब तक ना आए उसको चैन नहीं आता। बाज़ लोग भी अपना घर छोड़कर बेकरार हो जाते हैं, उनके लिए क्या इलाज है? कैप्सिकम, बिल्कुल ठीक है। 200 से शुरू करें और 1000, 10,000 तक ले जाएं। और दमे में एक दवा मैंने पढ़ी है, इसको अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि बाज़ डॉक्टर्स ने इसको बड़ा मुफीद बताया है। आर्सेनिक आयोडाइड छोटी ताकत में वो कहते हैं 6 आमतौर पर तजवीज़ करते हैं, आधे घंटे के बाद दें तो दमे का वो हमला जो काबू में ना आ रहा हो, कहते हैं बड़ी जल्दी इससे खुदा के फजल से कंट्रोल में आ जाता है। और ऊंची ताकत में आर्सेनिक 200 मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, मगर कोई गैर मामूली फ़ायदा नहीं देखा। तो बाज़ दफ़ा ऊंची ताकत नहीं फ़ायदा दे रही होती तो छोटी की तरफ माइल होना पड़ता है, इसलिए ये भी तजर्बा करके देख लें। सलीम तुम भी इनको लोगों को देना, मरीज़ों को भी पूछना। गलों के बुखार और गलों की पुरानी ख़राबियाँ ये बहुत मिलती हैं बच्चों में, और उनके नतीजे में बहुत ज़्यादा बच्चे भी तकलीफ़ उठाते हैं, माँ बाप भी तकलीफ़ उठाते हैं, और एंटीबायोटिक्स की वजह से मुस्तकिल उनको जिगर वगैरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। और जितने बच्चे मेरे इल्म में आए हैं उनमें से खुदा के फजल से एक को भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों जी? अरफा ठीक है ना?
दिया है ना उनको, बहुत सारे बच्चों को, तो उनको पूरा साल ही कोई बुखार नहीं हुआ। हाँ, क्या देती हो तुम? ये मैं देती हूँ सल्फर पायरोजिनो ठीक है। और कलकेरिया फ्लोर और काली में और फेरमफॉस और सिलिशिया और सिलिशिया 6x। हाँ, पायरोजिनम और सल्फर 200 में, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर और फौरी तौर पर बुखार उतारने में भी बहुत असर रखती है ये गले पर। फैज़ा लुकमान का क्या हाल है? बेहतर है। उसको ज़रूरत पड़ी थी पैराजिनम और सल्फर की कि नहीं? पैराजिनम नहीं थी रात को। अच्छा, वो नीचे से भी नहीं मिल रही थी। तुम्हारे उसमें डब्बे में है जो मैंने तुम्हें बना के दिया हुआ है। सल्फर उसमें वो निकाली हुई है उन्होंने, पहले के ही रख दी। निकाल के कहीं फेंक दी। उसमें ये नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुने गले के लिए नुस्खा। अब वक्त ख़त्म हो रहा है या हो चुका है, फ़ौरन इसको याद कर लें। गले को कंट्रोल करना हमेशा एक ही किस्म की टक्साली की दवाओं से मुमकिन नहीं हुआ करता। बेराइटा काब 200, बेलाडोना 200, कॉस्टिकम 200, ये बहुत ताकतवर दवाएं हैं गले पर असरअंदाज होने के लिए। क्रॉनिक कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए सोराइनम 1000 चोटी की दवा है। बुखार की सूरत में अगर बेलाडोना, आर्निका, आर्सेनिक ये दिए जाएं तो बाज़ दफ़ा इसी से बुखार कंट्रोल में आ जाता है। अगर ये फ़ायदामंद ना हो तो फिर फौरी तौर पर आर्सेनिक, एक्वानाइट, क्या कहता आपको, आर्निका और आर्निका। इसके अलावा बाज़ दफ़ा जर्सीमियम एक के बजाय एक को दूर कर, आर्सेनिक को निकाल दें। अगर बेचैनी वगैरह कोई नहीं है तो आर्सेनिक की ज़रूरत नहीं है, जर्सीमियम दे दें, वो भी 200 में। जिनको फ़ायदा दे ये चंद घंटे में फ़र्क पड़ जाता है। जिनको फ़ायदा ना दे उनको सल्फ़र और पैराजिनम 200 में ये ज़रूर शुरू करें। और बाद शुरू में 2-4 खुराक थोड़े वक्फे से भी दी जा सकती हैं। इन सब के अलावा जो ऊपर की दवाएं हैं, ये नुस्खा रोज़मर्रा का लाज़िमन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गले की ख़राबी में रिस्क नहीं लेनी चाहिए कोई, वरना हर दफ़ा हर रात को बुखार पहले से बढ़ता चला जाएगा। वो है फेरमफॉस, सिलिशिया, कैलकेरिया फ्लोर, काली म्योर 6x मिलाकर। क्यों, इसके अलावा भी कोई थी? यही थी ना? हाँ। और जितने मरीज़ों को तुमने इनसे इलाज किया सारे खुदा से ठीक हो गए। और फ़ायदा ये है कि फिर दोबारा रोज़मर्रा हमला होता ही नहीं। जब होम्योपैथी से एक दफ़ा ठीक हो जाए तो ये बड़े मज़े की बात है कि फिर आए दिन की मुसीबत से इंसान छुटकारा पा लेता है। बहुत लंबा वक्फा पड़ जाता है या साल के होता ही नहीं, फिर जब दोबारा हो यही दवाएं दें फिर ठीक हो जाएगा खुदा के फजल से। और फास्फोरस 30 भी याद रखना, ज़िद्दी गले जब हों और ख़राब हों और बुखार ना टूट रहे हों तो फास्फोरस 30 भी बाद मरीज़ों में चोटी का असर रखती है। चलें जी, अब अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। अब अगले साल, अगले हफ्ते